إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے 21ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا. اس پارے میں سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور آخر میں سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ذکر ہوئی ہیں. سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کا حکم اور نماز کا حکم دیا گیا. دوسرے نمبر پر نماز کی فضیلت بیان کی گئی کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. تیسرے نمبر پر معاندین اور ان کی ہٹ درمیوں کا ذکر ہوا، اور آخر میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد سورہ روم میں 2 باتوں کا ذکر ہوا. سب سے پہلے اس میں 2 پیشن گوئیاں بیان کی گئی، جن میں سب سے پہلی پیشن گوئی یہ تھی کہ 9 سال کے اندر روم کے اہل کتاب یعنی عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دے دیں گے. اور دوسری پیشن گوئی یہ بتائی گئی کہ اسی عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے، اور یہ بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی. دوسری بات، اس صورت میں توحید کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی 7 نشانیاں بیان ہوئی. سب سے پہلے کہ اشیاء کو ازداد سے پیدا کرنا، یعنی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کیا گیا. انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی. زوجین کے اندر محبت پیدا کرنا، زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر، رات اور دن کی نیند، اور پھر روزگار کی تلاش میں جانا، بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلے کا پیدا ہونا، اور آخر میں زمین اور آسمان کا مستحکم نظام وغیرہ. اس کے بعد سورہ لقمان، اور سورہ لقمان میں جو یہ صورت ہے سورہ لقمان، یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے بارے میں کفار مکہ کی مخالفت اپنے شباب پر تھی، اور کافروں کے سردار حیل و بہانوں اور پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کے نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے رہے. اور قرآن کریم کا اثر انگیز اسلوب جب لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تو وہ ان کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے انہیں قصے، کہانیاں اور شعر و شاعری میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے، جس کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا. حضرت لقمان علیہ السلام اہل عرب کے ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے. ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بڑا وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں بھی ان کا ایک حکیم کی حیثیت سے تذکرہ کیا. تو قرآن کریم نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا کہ لقمان جیسے حکیم اور دانشور کہ جن کی عقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کا قائل تھے. انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو ظلم عظیم قرار دیا، اور اپنے بیٹے کو وصیت وغیرہ کی کہ تم کبھی شرک مت کرنا. تو اسی ضمن میں بلکہ اس صورت میں ان کی اور بھی کئی قیمتی نصیحتیں ذکر فرمائی گئی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. دوسری طرف مکہ مکرمہ کے مشرکین کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک عمل کی نصیحت تو کیا کرتے، انہیں شرک پر مجبور کرتے تھے، اور اگر ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر دباؤ ڈالتے کہ وہ دوبارہ شرک کو اختیار کر لے. اس مناسبت سے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر وہ اصول بیان فرمایا جو سورہ عنکبوت میں گزرا کہ والدین کی عزت
اور اطاعت تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو شرک اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں تو ان کا انکار اور ان کا کہنا ماننا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس صورت میں توحید کے دلائل اور آخرت کی یاد دہانی کے مضامین بیان ہوئے۔ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، ان میں سب سے پہلے نصیحت شرک نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لے کر آئیں گے۔ تیسرے نمبر پر نماز، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور آزمائش میں صبر کرنا، عاجزی اختیار کرنا اور تکبر سے بچتے رہنا، اور آخر میں معتدل چلنا اور مناسب آواز میں بات کرنا۔ توحید کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ان میں سے پہلا کہ بارش کہاں اور کتنی برسے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کا ظہور کب ہوگا، اور پیٹ میں بچہ جو ہے کن اوصاف کا حامل ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر کہ انسان کو موت کب اور کہاں اور کیسی آئے گی، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور آخر میں کہ انسان کل کیا کرے گا۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ میں اسلام کی بنیادی عقائد یعنی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کا اس بات کا ذکر ہوا۔ نیز جو کفار ان عقائد کی مخالفت کرتے تھے، اس صورت کے اندر ان کے اعتراضات کا بھی جواب دیا گیا اور ان کا انجام بھی بتایا گیا۔ چونکہ اس صورت کی آیت نمبر 15 جو سجدے کی آیت ہے، یعنی جو شخص اس کی تلاوت کرتے اس پر جو ہے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام تنزیل السجدہ یا الف لام میم سجدہ یا صرف سورہ سجدہ رکھا گیا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں بکثرت اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے 2 سورتوں کی تلاوت ضرور فرماتے، ایک سورہ تنزیل یعنی کہ الف لام میم سجدہ، اور دوسری سورہ ملک۔ اس صورت میں توحید کا ذکر، قیامت کا ذکر اور رسالت کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں زمانہ جاہلیت کے جو 3 غلط خیالات تھے، ان کی تردید کا ذکر کیا گیا۔ ان میں سے پہلا ان کا خیال یہ تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، اور بتایا کہ دل تو بس ایک ہی ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا اس میں کفر ہوگا۔ پھر کلمات زہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ کفارہ دینے سے بیوی دوبارہ حلال ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر منہ بولا بیٹا جو ہے شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس میں 2 غزووں کا ذکر ہوا، غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ۔ اس کا ذکر انشاءاللہ کل کی نشست میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔